علم دراصل انسان کے انفرادی اعمال کے نتائج کو کہتے ہیں، جبکہ تعلیم کسی دوسرے انسان کے مشاہدات اور تجربات کے بیان کا نام ہے۔ انسان جب کوئی عمل سر انجام دیتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مثبت ہو یا منفی، بہرحال نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ بس اسی نتیجے کا نام علم ہے، اور اگر ہم اپنے ان نتائج کو یکجا کر کے الفاظ میں بیان کر دیں تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے تعلیم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بس علم اور تعلیم میں یہی بنیادی فرق ہے۔ تعلیم دراصل معلومات کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو انسان کے انفرادی تجربات سے منزہ ہو۔ اگر انسان خود عمل کر کے نتائج حاصل کر لے تو وہ عالم کہلاتا ہے۔ معلومات کے اجتماع کے حامل کو عالم نہیں کہا جاتا۔ بس خالص علم عامہ کے لیے ضروری نہیں جس قدر کہ تعلیم ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کو ہر قسم کے تجربات کی بھٹی سے نہیں گزارا جا سکتا، اس لیے اسے دوسروں کے تجربات کا خلاصہ دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رویے کو مزین کر لے۔ انسانی رویے اور تاریخ پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ انسانی سوچ کبھی جامد نہیں رہی، گو کہ انسان اسے حد الوسع منجمد و مطلق کرنے کی کوشش ضرور کرتا رہا ہے، مگر آج تک اس سرتوڑ کاوش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انسان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ شعور آج اس کے پاس ہے، ویسا شعور آنے والے کل میں انسان کے پاس نہیں رہے گا۔ چنانچہ انسان نظریات و اخلاقی اقدار کو جامد کرتا چلا گیا۔ علم کی حقیقت و غایت کی تلاش میں سرگردہ انسان شعور کی روشنی سے بہرہ مند ہونے کے بعد سے سوچنے اور سمجھنے کا اہل ہو چکا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان نے مظاہر فطرت پر غور کیا اور پھر بہت سی خود ساختہ تعبیرات متعین کی۔ چنانچہ علم کی ابتدا مظاہر فطرت پر غور کرنے سے ہوئی۔ ابتدا میں انسان نے مظاہر فطرت کے متعلق عجیب و غریب اور موجودہ شعور کے مطابق تخریب الحواس آراء قائم کی، جنہیں موجودہ شعور ایک ایک کر کے نہ صرف رد کر چکا ہے بلکہ اس کی جگہ عملی تجربات کی بنیاد پر تازہ ترین سائنسی و تکنیکی علوم حاصل کر چکا ہے۔ علم کی حقیقت فی نفسہ نہیں بلکہ اضافی ہے، جیسا کہ ماہر طبیعیات آئنسٹائن نے اپنے نظریہ اضافیت میں واضح کر دیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز اضافی ہے۔ نظریہ اضافیت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز یا سوچ دراصل مطلق نہیں ہوتی بلکہ وہ ارد گرد کے ماحول کے سبب وقوع پذیر ہوتی ہے، گویا جیسا ماحول ویسی سوچ یا اشیاء۔ چنانچہ جب تک اس سوچ یا شے کو مطلوبہ ماحول میسر رہے گا وہ سوچ یا شے اپنا وجود برقرار رکھے گی۔ جیسے ہی وہ ماحول خراب ہوا تو وہ سوچ یا شے بکھر کر کسی نئی شکل میں وقوع پذیر ہو جائے گی۔ طبیعت میں اسے سروائیول آف دی فٹسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہی وجہ ہے کہ کسی نظریہ یا شے کے متعلق حتمی رائے ایک مستقل جہالت ہے۔ انسان کسی نظریے کو وجود و قبولیت تو بخش سکتا ہے، لیکن اس نظریے پر فلسفے کو حتمی اور لامحدود نہیں کہہ سکتا کہ شعور جامد نہیں بلکہ جاری و ساری ہے۔ انسان ابتدا سے ہی اپنے مجرب اعمال سے سیکھتا رہا ہے اور سیکھتا رہے گا۔ بس ضروری ہے کہ اب اس فطری مظہر کا اقرار کر لیا جائے کہ کوئی بھی سوچ، نظریہ، قانون یا اخلاقی قدر دراصل حتمی اور لامحدود نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کا شعور حتمی اور مطلق نہیں۔ مطلق سے مراد انسانی سوچ یا نظریہ کو عالمگیر اطلاقی حیثیت حاصل ہونا ہے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بھی نظریہ یا قانون ایسا نہیں جو انسان کے لیے ہمیشہ قابل عمل رہے، کیونکہ انسانی طبیعت میں زبردستی، نرنگی اور ماحول میں بے پناہ تغیراتی وسعت ہے، جس کے سبب کوئی ایک سوچ یا قدر مطلق نہیں ہو سکتی۔ نظریات تغیرات کے مختلف انواع مراحل سے گزر کر انسانی اعمال کا درجہ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ شعور کی تازگی کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو کر کسی نئی صورت میں ڈھل جاتے ہیں۔ انسانی رویے اور تاریخ پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ انسانی سوچ کبھی جامد نہیں رہی، گو کہ انسان اسے حد الوسع مجمل مطلق کرنے کی کوشش ضرور کرتا رہا ہے، مگر آج تک اس سرتوڑ کاوش میں کامیاب نہ ہو سکا۔
اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انسان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو شعور آج اس کے پاس ہے ویسا شعور آنے والے کل میں انسان کے پاس نہیں رہے گا۔ چنانچہ انسان نظریات تو اخلاقی اقدار کو جامد کرتا چلا گیا اور ان پر تقدیس کی چھاپ لگا دی تاکہ بعد میں آنے والے تازہ ترین شعور کا حامل انسان گزشتہ شعور سے حاملین کے قائم کردہ اخلاق و اقدار اور نظریات کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بغاوت بھی ہوتی رہی ہے اور تنقید و تنکیر بھی، کیونکہ شعور جاری ہے، جامد نہیں۔ تعلیم مخصوص ہو سکتی ہے، تعلیم و تربیت مخصوص و جامد ہو سکتی ہے، لیکن فکر جامد نہیں ہو سکتی، کیونکہ فکر بہتے دریا کی مانند ہے اور بہتے دریا کبھی نہیں رکتے۔ عام قاعدہ ہے کہ کھڑا پانی جوہر بن جاتا ہے، بس یہی صورتحال فکر کی بھی ہے۔ فکر جامد ہونے سے انسانی روح و جسم پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔